حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ بہت بڑا پتھر اٹھا رہے ہیں اور قوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے ایک شخص کا ذکر کیا، یعنی ایک تو یہ وجہ بتائی کہ یہ پتھر جو اٹھانے کا مقصد ہے وہ طاقت کو بڑھانا، قوت کو بڑھانا، اپنے جسم کو بڑھانا مقصد ہے، جیسے باڈی بلڈنگ ہمارے یہاں کی جاتی ہے، اس طرح کا معاملہ یہ کر رہے ہیں۔ پھر ذکر کیا کہ ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے، اس سے جو شخص بھی کشتی لڑتا ہے، لڑائی کرتا ہے، تو وہ اس کو پچھاڑ دیتا ہے، یہ بہت بڑا پہلوان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بڑے پہلوان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تم جس پہلوان کے بارے میں بتا رہے ہو اس سے بڑے پہلوان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو عرض کی گئی کہ ضرور، ارشاد فرمائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جب وہ غصے کے اندر آئے تو اپنے غصے کو پی جائے، یعنی غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے، اپنے شیطان پر بھی قابو رکھے، اور سامنے والا شخص جو ہے اس کے شیطان کے اوپر بھی قابو رکھے۔ اپنے آپ پر بھی قابو رکھ لیا، یعنی اپنے آپ کو بھی پچھاڑ لیا، اپنے شیطان کو بھی پچھاڑ لیا جو اس کو غصے کے غلط استعمال کی طرف لے کے جا رہا تھا، اور سامنے والے کو بھی برائی کے اندر مبتلا ہونے سے بچا لیا۔ فرمائیں کہ اس سے بھی بڑا پہلوان ہے۔ یعنی اصل جو پہلوان ہے، اصل جو طاقتور ہے، وہ شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو غصے کے وقت کنٹرول میں رکھ سکے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات لوگ جو غصے کی ایک صفت ہے، بندے کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، اور غصہ ایک فطری اور طبعی چیز ہے، نیچرل ہے، آئے گا غصہ۔ لیکن دو باتیں، ایک تو ہمارے یہاں اس کو لوگ خوبی سمجھتے ہیں، اس کو غصہ بہت زیادہ ہے، بہت غصے والا ہے، تو وہ غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ اپنے غصے پر قابو نہ پا کر بندہ گناہ کر بیٹھے یا ایسا کام کر بیٹھے جو اس کی ذات کو بعد میں نقصان پہنچائے۔ دوسرا یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ یہ حرام ہے، جملہ ہوتا ہے منہ پر کہ غصہ کرنا حرام ہے، تو یہ جملہ غلط ہے کہ غصہ کرنا حرام ہے۔ غصہ آنا یہ ایک فطری چیز ہے کہ بندہ جب کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جو اس کی طبیعت کے خلاف ہو تو اس کی طبیعت کے اندر ابال آتا ہے۔ اصل اس غصے کا غیر شرعی استعمال حرام، یعنی اس غصے کی بنیاد پر بندہ وہ کام کرے کہ جو شریعت مطہرہ منع کرتی ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ تو اس پر قابو پانا یہ شریعت کو بہت مطلوب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، کہ یا رسول اللہ مجھے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت کے اندر داخل کروا دے، عمل تھوڑا ہو لیکن مجھے جنت کے اندر داخل فرما دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کر، یعنی غصے کا غلط استعمال مت کرو۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اور انہی سے مروی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غصے کو قابو میں رکھنے کا علاج ارشاد فرمایا کہ غصہ جب بندے کو آ جائے تو بندہ کیا کرے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا غضب احدکم فلیسکت، جب کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے وہ خاموش ہو جائے، غصہ جب آ جائے تو خاموش ہو جائے۔ اب یہ آپ اس جملے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غور کرتے چلے جائیں تو آج جتنی بھی آپ کو فلسفی ملے گی اور جتنے بھی آپ کو اس کے غصے کے علاج، جو غصہ
فوری طور پر نافذ کرنے کے نقصانات آپ کو ملیں گے، سب کا علاج اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، بہترین تربیت فرما دی کہ جب غصہ آئے تو اس وقت بندہ کلام نہ کرے، کیونکہ بندہ جو غصے کے اندر کلام کرتا ہے تو یہ کلام وہ ہوتا ہے، یہ بات وہ ہوتی ہے جو بعد میں اس کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی طلاق دے دیا، طلاق دے کر آ جاتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ منہ سے الفاظ نکل گئے، تو غصے کی حالت میں ایسا ہوا، تو پھر اس کو جواب یہی دیا جاتا ہے کہ بھائی طلاق ہوتی ہی غصے کی حالت میں، عام طور پہ آدمی پیار محبت کے ساتھ دیتا نہیں، لیکن اگر اسی موقع پر جب اس کو غصہ آیا تھا یہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیتا، تو اب جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اور ایک ساتھ اس نے 1 2 3 کر دیا اور اب پچھتا رہا ہے، تو اس وقت اگر اپنے غصے پر اس نے قابو پا لیا ہوتا اور کلام نہ کرتا، گفتگو نہ کرتا، تو نتیجہ یہ نہ نکلتا جو یہ اب دیکھ رہا ہوتا۔ تو یہ بہترین علاج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر انہی سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ ایک مرتبہ اپنے حوض پر اونٹوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، پانی پلا رہے تھے، تو اتنے میں لوگ آئے بہت سارے اور اپنے اونٹوں کو انہی کے حوض میں سے پانی پلانے لگے، تو انہوں کا پینے دے پانی، لیکن ان لوگوں نے اتنی تیزی کی کہ ان کے حوض کو توڑ ڈالا، حوض ٹوٹ گیا، ان کا تالاب ٹوٹ گیا، تو یہ کھڑے ہوئے تھے، بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اب بھی غصہ نہ آ جائے تو زمین پر لیٹ جائے، تو اس سے اس کا یہ غصہ چلا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حوالے سے تعلیمات بہت بہترین ہیں، زبردست ہمارے اسلام نے اس حوالے سے تعلیمات دی ہیں کہ اس غصے کے نفاذ کے اوپر نافذ کرنے پر نقصانات کیا ہوتے ہیں، اور نہ نافذ کرنے پر اللہ پاک انعامات کیسے کیسے عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے جو بندہ اس بات پر قادر ہو کہ اپنے غصے کو نافذ کر دے، بدلہ لینا ہے کسی سے، کسی نے پریشان کر دیا، تنگ کر دیا، اور اب بندہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، تو اب وہ اپنے غصے کو نافذ نہیں کرتا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو اختیار دے گا کہ تجھے جنت کے جس حور کو لینا ہے تو لے سکتا ہے، اور جنت کے وسط میں سینٹرل بیچ کے اندر اللہ پاک اس کو مکان عطا فرمائے گا۔ غصے کو بندہ قابو کر لے۔ اور اس کا علاج ایک یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عام طور پہ جو غصہ بندہ اپنا نافذ کرتا ہے کسی کے اوپر، اس کا جو غصہ آیا ہے اس کا بدلہ لیتا ہے، تو عام طور پہ بندہ اسی سے لیتا ہے کہ جو اس سے کمزور ہوتا ہے۔ اپنے سے طاقتور سے بندہ بدلہ نہیں لے سکتا، وہ غصہ خود ہی خود دب جاتا ہے اندر، وہ اور بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بدلہ نہیں لے سکتا اگر وہ اس سے بڑھ کر طاقت والا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جب تم کسی کے ساتھ اپنے غصے کو نافذ کرنے لگو، بدلہ لینے لگو، اور یہ دیکھو کہ تمہیں اس کے اوپر قدرت حاصل ہے، تو یہ تصور کر لو کہ وہ رب عز و جل اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے جتنی تم اس کے اوپر قدرت رکھتے ہو۔ سامنے والے پر جتنی طاقت تمہیں حاصل ہے، جتنی قدرت تمہیں حاصل ہے، تم اس سے بڑھ کر ہو، اس سے بڑھ کر تمہارا رب تم پر قادر ہے۔ غلطیاں ہم سب کی ہیں، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، تو کہیں آج کسی سے غلطی ہونے پر ہم بدلہ لینے لگیں اور کر اللہ جل شانہ اسی ہماری غلطیوں پر بدلہ لے، تو وہ بدلہ لینے پر زیادہ قادر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کس قدر ہمارے لیے جو ہے وہ راہ ہدایت ہے، اور کیسی کیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر باتیں ملتی ہیں۔ زید بن ثعلبہ کے نام سے ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، صحابی ہیں، پہلے یہودی عالم تھے بہت بڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور کہا کہ تم عبد المطلب کی جو اولاد ہو، یہ قرض ادا کرنے کے اندر بڑی ٹال مٹول کرتے ہو۔ بڑے سخت جملے اس نے کہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، تلوار نکال لی، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، آپ کی بارگاہ میں اس نے ایسے کیسے بات کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم انہیں اچھے انداز میں قرض لینے کا
کہو اور مجھے یہ کہو کہ میں اچھے انداز میں قرض ادا کروں. تو وہ جو زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے ابھی قرض کی ادائیگی کا وقت نہیں آیا، جو وقت طے ہوا تھا وہ وقت نہیں آیا، لیکن میں نے اپنی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں کہ آخری نبی علیہ السلام کے اندر یہ باتیں ہوں گی، وہ ساری باتیں آپ کے اندر موجود ہیں. صرف میں نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہالت والا برتاؤ کیا جائے گا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا کہ جس سے آپ کو غصہ زیادہ آئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بردباری اور برداشت بڑھتی ہی چلی جائے گی. اور آج میں نے دیکھ لیا کہ میں نے اتنا غلط انداز اختیار کیا، حالانکہ ابھی قرض کی ادائیگی کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، چاہیں تو مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے صحابہ کو حکم یہ دے رہے ہیں کہ اس کو اچھے انداز میں تقاضے کا حکم دو اور مجھے اچھے انداز میں ادائیگی کا حکم دو. اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اور دیکھتے چلے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر تو ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور ہو تو وہ برداشت کر ہی نہیں سکتا. ایک عربی رضی اللہ جو ہے وہ عرب کے دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچ ڈالی. کھردری چادر تھی جس کی وجہ سے گردن پر نشان پڑ گیا. مطالبہ کر رہے تھے کسی چیز کا کہ مجھے یہ چاہیے. اب مانگنے کا انداز بھی کیسا کہ چاہیے بھی، مطالبہ بھی کر رہے ہیں، اور چادر کھینچ کے نشان ڈال دیے گردن کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہوں تو بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن میں نے معاف کیا، معاف فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. فتح مکہ کا میں نے آپ کو بتایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر قدرت رکھتے تھے ان کے اوپر، اور کیسے ستانے والے لوگ تھے، لیکن سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. تو یہ اپنے ذہن کے اندر ہم سب کو بٹھانا چاہیے کہ اللہ پاک نے اگر قدرت دی ہے، غصہ آ جاتا ہے، تو اس کا کوئی ایسا نفاذ نہ ہو کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو. معاف کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے لوگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، بھاگو، اور اس جنت کی طرف تیزی کے ساتھ آؤ کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. اعدت للمتقین، یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے. اور ان پرہیزگاروں کی ایک صفت، ایک خوبی اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. ان متقیوں کے لیے جن کی ایک خوبی یہ ہے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. یہ معاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. وہ عفو ہے، وہ غفور ہے، اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ بھی دوسروں کو معاف کریں. رب العزت جل وعلا ہم سب کو عفو درگزر کی، حلم و بردباری کی صفت عطا فرمائے، اور اللہ پاک تکبر سے، اللہ پاک جو برتری ہوتی ہے ہمارے اندر، اس صفت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.